أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفته دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جن اہم فنون سے متعلق گفتگو کرنی ہے ان میں سے ایک عقیدہ بھی ہے. عقیدے سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی مسائل، اور اس لیول میں 3 اہم چھوٹی چھوٹی کتابوں کا انتخاب عمل میں آیا ہے. پہلی کتاب کا نام ہے الاصول الثلاثہ للامام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی. اصول کے معنی ہیں بنیادیں، اصل کی جمع ہے. اصول اصل کی جمع ہے، اور ثلاثہ کے معنی 3. الاصول الثلاثہ 3 اصول یعنی 3 بنیادیں. یہ کتاب کا نام ہے 3 بنیادیں، یعنی 3 وہ باتیں جو بنیاد ہیں عقیدے کے مسائل کے. عقیدے سے متعلق جو اہم ترین مسائل ہیں بحیثیت بنیاد کے اگر دیکھی جائے تو ان مسائل کی حیثیت بنیاد کی سی ہے، یعنی ان کا جاننا سمجھنا ایسے ہے جیسے کہ کسی بھی چیز کی بنیاد کی ہے. آگے فرماتے ہیں مؤلف اعلم جان لو، رحمک اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے. یہ دعائیہ جملہ ہے. رحمک اللہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ آپ پر رحم کرے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کسی سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، دعائیہ جملے اس کے لیے استعمال کرے. اس سے سامنے والا اپنی اہمیت سمجھ سکتا ہے کہ میں اس کے سامنے کس قدر عزیز ہوں کہ وہ مسائل ذکر کرنے سے پہلے ہمارے لیے خاص دعائیں کی جا رہی ہیں. اعلم جان لو، رحمک اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے. کیا جان لو؟ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل. کیا جان لو؟ یہ
کہ 4 مسائل کا جاننا ضروری ہے، 4 مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم عقیدے سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو گفتگو کرتے ہوئے یہ 4 اہم مسائل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوں۔ یہ 4 اہم مسائل کیا ہیں؟ الاولی یعنی المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ العلم، پہلا مسئلہ ہے علم، جانکاری۔ گویا کہ یہ تمام فنون کے لیے 4 مسائل اہمیت کی حامل ہیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے احکام اور معاملات سے متعلق ہوں۔ یہ 4 جو مسائل ہیں یہ کامن ہیں، سب میں ہر فن کے لیے ہیں، جن میں فن عقیدہ بھی ہے جو ہم لوگوں کا موضوع درس ہے، لیکن یہ تمام فنون میں ہے عقیدے کے علاوہ بھی۔ 4 مسائل میں پہلا مسئلہ علم ہے، یعنی جانکاری۔ علم کے معنی جانکاری۔ وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دین الاسلام بالأدلہ۔ علم سے کیا مراد ہے آگے خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ علم سے مراد ہے اللہ رب العالمین سے متعلق جانکاری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جانکاری، اور دین اسلام کی جانکاری دلائل کی روشنی میں۔ اگر دلائل کی روشنی میں باتیں نہ آئیں تو وہ علم نہیں ہے، دلائل سے خالی ہوں تو علم نہیں۔ ممکن ہے صحیح ہوں اور ممکن ہے صحیح نہ ہوں۔ دلائل یہ مسائل کو قوت فراہم کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ادلہ جمع ہے دلیل کی، ادلہ جمع ہے دلیل کی، اور دلیل نام ہے قرآن اور حدیث کے نصوص کا۔ جب اللہ سے متعلق، نبی سے متعلق، دین اسلام سے متعلق رب کا فرمان یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے آئے تو اس مسئلے کی جانکاری دلیل کی روشنی میں ہمیں حاصل ہوئی۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہو یا پڑھے لکھے لوگوں میں سے نہ ہو، دلائل کی روشنی میں اسے باتیں بتائی جائیں، وہ انہیں ضبط کر سکے، مکمل یا آدھا یا کچھ، لیکن جو بھی باتیں ہوں دلائل کی روشنی میں ہوں، جو باتیں بتائی جائیں دلائل سے خالی نہ ہوں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان۔ العلم نام ہے اللہ کے قول، رسول کے قول اور صحابہ کرام کے اقوال کا۔ قرآن و حدیث کے اندر جہاں بھی العلم آیا ہوا ہے بطور مدح اور تعریف کے، اس سے مراد یہی ہے جس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور یہ پہلے مسئلے کے اندر یہ تینوں باتوں کی جانکاری جو مؤلف نے ذکر کی ہیں، یہی ہیں اصول ثلاثہ۔ اصول ثلاثہ یہی ہے۔ یہ چاروں مسائل میں سے پہلے مسئلے کو جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا کہ پہلا مسئلہ آپ جان لیں، تو پہلے مسئلے کے اندر 3 باتوں کو جاننا ہر ایک کے لیے ذکر کیا گیا، یہی ہیں اصول ثلاثہ۔ تو پہلا کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، دوسرا کیا ہے؟ نبی کو جاننا، تیسرا کیا ہے؟ دین اسلام کو جاننا۔ یہ ہے اصول ثلاثہ، یعنی 3 اہم ارکان
جو عقیدے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں وہ یہی ہے، اللہ کو، رسول کو، دین اسلام کو دلائل کی روشنی میں جاننا اور سمجھنا۔ گویا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کو دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرے۔ اب ذرا غور کریں، ایک معاملہ پیش آتا ہے، ایک واقعہ پیش آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس واقعے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننے کے لیے کہ آیا یہ سامنے والا انسان مومن ہے یا نہیں ہے، آپ دو سوال کرتے ہیں، ایک کا تعلق اللہ سے اور دوسرے کا تعلق رسالت سے، نبوت سے۔ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ این اللہ۔ پہلا جو سوال ہے اللہ سے متعلق، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور دوسرا جو سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ اور دونوں کا جواب جب اس عام انسان کی طرف سے صحیح آپ کو مل جاتا ہے تو آپ شہادت دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ وہ مومن ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر ان تینوں کی جانکاری کسی انسان کو نہیں ہے تو وہ ایمان پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ ایمان کے لیے ان تینوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اگر اس کا جواب اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں صحیح نہیں ہوتا تو کیا یہ نتیجہ آ سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان کے لیے بنیادی جانکاریاں ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتا ہے، ایمان کی حالت پر قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ان تینوں چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ کہاں سے جانیں؟ قرآن کی روشنی میں جانیں۔ کہاں سے جانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں، بجائے فلسفے اور منطق اور اس طرح کی لوگوں کی لال اور پیلی جو کتابیں ہیں، اس روشنی میں اللہ اور رسول اور دین کو سمجھنے کے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں اگر انہیں معلوم ہو جاتی ہیں تو دراصل صاف ستھری چیزیں انہیں مل گئی ہیں جس پر ایمان قائم ہے۔ اس کے بغیر ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ ایمان قائم ہو مگر انہی اصولوں اور بنیادوں پر۔ ان چار مسائل جن کا سیکھنا اور جاننا ضروری تھا، ان میں سے یہ پہلا مسئلہ ہے اور جن کا نام اصول ثلاثہ دیا گیا ہے۔ گویا کہ اصول ثلاثہ کا تعلق علم سے ہے۔ گویا کہ اصول ثلاثہ کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے۔ اور باقی جو اصول نیچے ذکر کر رہے ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، علم کے بعد کے مراحل ہیں کہ اگر ہم نے سیکھ لیا ہے تو اب اس علم کے تقاضے کیا ہیں، ان کا سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ علم نافع تب ہوگا جب اس کے اپنے اثرات ہوں، اس کا اپنا تقاضا انسان سمجھ سکے۔ اسی لیے دوسرے نمبر پر ذکر کیا کہ علم صرف علم کی حد تک اگر ہے تو وہ انسان کے لیے زیادہ سود مند اور فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی مثال یہودیوں جیسی ہوگی۔ اس کی مثال یہودیوں جیسی ہوگی کہ انہوں نے اچھی اور بہتر چیزیں سیکھیں لیکن ان کے لیے وہ نفع بخش اور کارگر نہیں رہی، کیونکہ اس کے اثرات ان کی زندگی میں نہیں آ سکے، عملی جامہ اور شکل وہ اس علم کو نہیں پہنا سکے۔ اگر اس امت میں بھی افراد اسی طریقے پر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، یعنی علم کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں اتارنے میں کامیاب نہیں ہیں، تو جس قدر ناکامی ہوگی عملی میدان کے اندر، اسی قدر مشابہت ان کی کس کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ۔
یہ صفت ہے یہودیوں کی، یہودیوں کی صفت۔ گویا کہ عمل میں کوتاہی یہ کس کی صفت ہے؟ ہاں؟ اور عمل میں کوتاہی جاننے کے بعد اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو جانے تو ضرور مگر عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ جسے ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سود کھانا یہ حرام عمل ہے، اور پھر بھی ہم اس میں احتیاط جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جاننے کے بعد انسان اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا، تو جتنا کامیاب نہیں ہوگا اس قدر حصہ اس کے اندر کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، اور اسی سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہر روز اپنی نمازوں کے اندر، یہ کہتے ہوئے غیر المغضوب علیہم، جس پر رب کا غضب آئے اے اللہ اس راستے پر تو ہم کو نہ چلا۔ تو پھر سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد انسان فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ خوف، ڈر، ملامت، شرمندگی اور لوگ کیا کہیں گے وغیرہ، یہ سب چیزیں نہیں چلنے والی ہیں۔ ابھی رمضان کے آخری ایام میں عید کی مناسبت سے چاند جب دیکھا گیا تو شہادتوں پر جس کو ماننا، شہادتیں اگر مسلمان کی طرف سے آتی ہیں اس کا ماننا ہمارے اوپر لازم تھا، لیکن ہم مان کر اس پر عمل کرنے کے لیے اس لیے نہیں تیار ہو سکے کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں نظر آنے لگیں، ظاہری رکاوٹیں۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کی پرواہ کرتے رہے اور جان لینے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار اپنے آپ کو نہ کر سکے، تو دراصل یہ صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، شعوری غیر شعوری طور پر یہودیوں کی مسلمانوں کے اندر آ جاتی ہے۔ زندگی کے ہر میدان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ہر میدان کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے عملی کوتاہیاں دراصل یہودی صفت ہے جو مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے۔ اسی کے اپوزٹ جو پہلا اصل ہے جو سیکھنا مسلمانوں پر ضروری ہے، اگر اس کے اندر کوتاہی آتی ہے، کیا مطلب؟ ہاں، علم سیکھنے کی طرف ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ ماشاء اللہ ہم نے عبادت کے لیے، ہم نے اچھے اعمال کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ قبول کرے۔ لیکن سیکھنے کی جب نوبت آتی ہے تو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، بے چینی آنے لگتی ہے، اور آدمی اس کو ضیاع وقت سمجھتا ہے وغیرہ۔ کوتاہی اپنے پہنچ، ہر انسان کی اپنی الگ الگ پہنچ، ہر انسان اپنی پہنچ کے اعتبار سے واجبات دین کو سیکھ سکتا ہے، جو اہم ترین چیزیں ہیں اسے سیکھنے کی کوششیں کر سکتا ہے، نہیں کرتا تو یہ صفت ہے نصارہ کی، یہ نصارہ کی صفت ہے۔ بھئی ہم قرآن کیوں نہیں یاد کرتے؟ کہ ہمارے اندر وہ صفت نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے قرآن مجید کو سیکھ لیں۔ وقت بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر سہولیات ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود سستی اور کوتاہی یا غیر ضروری مشغولیات ہی ہیں جو ہمارے اور اس سیکھنے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اسے ہم اپنا لیتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر کم یا زیادہ آ رہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جو کہ ضالین کا راستہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو صحیح راستے سے بھٹکا ہے وہ جو راستے کو جانے ہی نہیں، کسی بھی چیز پر چل پڑے، کسی بھی چیز کو اختیار کر بیٹھے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ۔ اسی لیے مؤلف نے کہا کہ دوسرا مسئلہ جو سیکھنا ضروری ہے عمل۔ کیا ضروری ہے سیکھنا؟ اس میں عمل کرنا ہے۔ سیکھا ہم نے، اس پر سیکھ لیا، کوشش کر لیا، اب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اب دیکھیے ایک عمل کا بھی ذہن میں آیا کہ بہت ہم لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں وراثت تقسیم ہونی چاہیے، اور یہ فرائض میں سے ہے، یہ لوگوں کے حقوق ہیں جو ادا ہونی چاہیے۔ ہم جان بھی رہے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، اور یہ حق اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو ایک فریضہ ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہم ہمت اور حوصلہ نہیں کر پاتے کہ آگے بڑھ کر کے اس کو تقسیم کرنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے عملی جامہ پہنا سکیں؟ نہیں کرتے۔ اور ہندوستان میں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی اس فریضے سے دور چلی جاتی ہے، اور عورتیں خاص طور سے مظلوم ہوتی ہیں۔ اس کی شکار زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، یہی سب زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، شادی بیاہ کی مناسبت۔ شادی بیاہ کی مناسبت، یا تو ہم نے سیکھنے میں کوتاہی کیا، یا اگر سیکھ لیے تو عمل میں کوتاہی ہم نے کیا۔ نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ اس معاملے کے حوالے سے کیا کچھ رہا ہے، یا تو ہم نے اس کو سیکھا ہی نہیں، یا اس طرف توجہ نہیں دیے، یا ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، لیکن اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گویا کہ ایک عذر جو ہمیں ڈھونڈنا تھا ہم نے ڈھونڈ لیا، اس پر عمل نہ کرنے کے لیے۔ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمت اور حوصلے سے کام نہیں لیتے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر غالب ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ چیز ہم سے بہت دور ہو جاتی ہے، اور امت ان پریشانیوں اور مشکلات کا شکار رہتی ہے جو کہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دراصل یہ ساری صفتیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، چاروں نہ چار ہم سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں، یہ یہودی صفات ہیں جس سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ سیکھنا ہے، اسی لیے مؤلف کہتے ہیں سیکھیں ان مسائل کو، جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہر ایک کو سیکھنا ہے، الدعوۃ الیہ، الدعوۃ الیہ، اس کی طرف دعوت دینا۔ کس کی طرف؟ جو ہم نے سیکھا ہوا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے دلائل کی روشنی میں سیکھا ہے، گرچہ ہمیں دلیل یاد نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ دلیل یاد ہو۔ دلیل کی روشنی میں اگر چیزیں ہمیں بتائی گئیں، ہم نے مسئلے کو محفوظ کر لیا۔ مثال کے طور پر وضو کیسے بنانا ہے ہم نے سیکھ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے ہمیں وضو کا طریقہ بتا دیا گیا، ہم نے اس کو سیکھ لیا۔ دلائل نہیں یاد ہو سکے، کیپیسٹی اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن ہم نے اصل مسئلے کو دلائل کی روشنی میں سیکھ لیا۔ تو سیکھ لینے کے بعد ایک فریضہ ہمارے اوپر آتا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں اس کو بھی اپنی نگاہ میں رکھو، الدعوۃ الیہ، اس کی طرف بلانا، اس کی طرف بلانا۔ کس کی طرف؟ وہی جو اوپر ہم نے سیکھا ہوا ہے۔ یہیں سے ایک غلط فہمی
کسی حد تک دور ہو سکتی ہے کہ دعوت کون کرے، دعوت کا فریضہ کون انجام دے۔ ہر شخص دعوت کا فریضہ ہر شخص انجام دے۔ کیا اس کے لیے کوئی کورس ہے کہ وہ کورس انسان کر لے اور اس کے بعد وہ داعی ہو گیا، اور اس کورس کی کچھ چیزیں اگر فوت ہو گئی تو داعی نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں، بلکہ کون بتائیں گے کہ اگر کسی نے ہاں بتائیے، اگر ایک چیز بھی اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کو لوگوں میں عام کر سکتا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ گرچہ ایک آیت ہو۔ کس کو پہنچاؤ؟ اپنے علاوہ دوسروں کو پہنچانا ہے۔ دعوت یہی ہے، دعوت یہی ہے، دوسروں کو اس چیز کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے۔ اگر ہم پہنچا رہے ہیں تو ہم نے وہی کیا جس کا نام ہم نے دوسرے لفظوں میں دعوت رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہر شخص دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ کر نہیں سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو دعوت کا عمل انجام دینا چاہیے، ہر شخص کو۔ لیکن کس چیز کی طرف دعوت دے گا؟ جس کو اس نے سیکھا ہے، جس چیز کا علم اسے حاصل ہے، اور علم دلائل کی روشنی ہی میں حاصل ہوگا تو اس کا نام علم ہوگا۔ اس کی روشنی میں اگر نہیں حاصل ہوا ہے تو وہ علم نہیں ہے، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا۔ اور اسی کا تذکرہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں علی بصیرہ، علم کے ساتھ۔ تو علم کے ساتھ لوگوں کو اس معاملے کی طرف بلا رہا ہوں۔ داعی کا یہ معنی نہیں ہے کہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں مسائل چل رہے ہیں سب کا میں جواب دوں گا، یہ معنی نہیں ہے داعی کا۔ آپ کے پاس جتنے بھی شبہات ہوں، جتنے بھی اشکالات ہوں، اگر ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب سب چیز کا میں جواب دوں آپ کو۔ اگر ایک مسئلے پر ہم نے گفتگو کیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے مسائل کو ہم نے سیکھ لیا ہے، سارے مسائل کی جانکاری ہمیں نہیں، ایسا نہیں۔ اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جب تک سب کچھ نہ سیکھ لیں لوگوں کو بتانا نہ شروع کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے دراصل ہمارے درمیان کہ انسان جب کسی ایک مستویٰ پر پہنچے، جب تک وہاں نہ پہنچ جائے دعوت کا کام نہ شروع کرے۔ اور دعوت کا کام وہ شخص کرے جس کے پاس کم از کم یہ چیزیں متوفر نہ ہوں، اتنی چیزیں موجود نہ ہوں، اس وقت تک دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ اب بطور مثال کے وضو بنانے کا طریقہ ہم نے قرآن کی آیت سے سیکھ لیا۔ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے مشہور، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ہم نے قرآن سے سیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اس میں جوڑا گیا، شامل کر لیا گیا، جیسا کہ 2 حدیثوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ تو اس کی روشنی میں ہم نے وضو بنانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے نماز کے مسائل کو بھی صحیح طریقے سے سیکھ لیا ہو۔ تو اگر ہم نے وضو بنانے کے طریقے کو سیکھ لیا ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے؟ سکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہی ہے دعوت۔ دعوت یہی ہے، جو آپ کے قریب ہیں،
آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں، وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو جانکاری ہے، آپ بے شک ان کو سکھائیے، ان کو بتائیں، اس کام کے لیے ان کو تیار کریں، کیونکہ آپ نے اس چیز کو تو ضبط کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے، تو آپ کے اندر اس معاملے کو لے کر کے خلش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک چیز پر آپ نے زبان کھول دی اس لیے اب لوگ آپ کو گھیر لیں، اب ان کے پاس جتنے مسائل ہیں لائیے، کیا ہے مسئلہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ایک انسان نے کسی ایک میدان میں کچھ کیا تو لوگ دراصل اسے شیخ الکل فی الکل، ہر مسئلے کے جاننے والا انسان اس کو سمجھ کر اور پھر اس کو مفتی عام کا درجہ دے بیٹھتے ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں کہا گیا الدعوۃ الیہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے، جن چیزوں کا علم ہمارے پاس ہے، اس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں، یہ تیسرا مسئلہ ہے اور یہ عام ہے۔ اور یاد رہے دعوت کی دو شکلیں ہیں، ایک خاموش دعوت اور ایک علانیہ دعوت۔ دعوت کی دو شکلیں ہیں، ایک خاموش اور دوسرا کھلے عام لوگوں کو بلانا۔ کھلے عام بلانے والی شکل تو ابھی ذکر کی گئی، بتایا گیا، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کی طرف آواز دے رہے ہیں، آئیے نماز کی طرف آئیے، اذان ہو گئی۔ یہ خاموش دعوت کیا ہے؟ ہاں ہاں نمونہ پیش کرنا، عملی نمونہ پیش کرنا۔ اگر انسان صحیح عملی نمونہ پیش کرتا ہے، جو کچھ اس نے سیکھا ہوا ہے، دعوت ہے کہ نہیں؟ خاموش دعوت ہے، بلا رہا ہے لوگوں کو، آواز دے رہا ہے، کیا چیز ہے؟ اذان کی آواز آئی اور بائک سے ہم بامبے جا رہے ہیں، ہم نے بائک کو سائیڈ لگایا اور وہاں پر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹائم پہ اول وقت میں نماز پڑھ لیا ہم نے کہ نہیں؟ اور وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں تو کیا ان کو پیغام نہیں مل رہا ہے کہ نماز کا وقت ہے؟ ہم تو کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، کسی کو آواز نہیں دے رہے ہیں، لیکن کیا دعوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ایک خاموش دعوت پہنچ رہی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے ہیں لوگ، نفسہ نفسی کے اندر ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے جو وہاں پر حل کر رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگ نماز کا وقت دیکھ کر کے کہ اچھا خاصا وقت ہے ابھی ٹرین کے آنے میں یا ٹرین کے جانے میں، تو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی ایک کنارے جگہ دیکھ کر کے اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کے اندر دعوت نہیں ہے کہ نماز کے وقت میں مسلمانوں تو نماز ادا کرو؟ کسی سے ہم نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں۔ آپ اکیلے اس عمل کو جو سیکھے ہوئے ہیں کہ سفر ہو یا حضر، نماز کو ان کے اپنے اوقات پر ادا کرو، ہم نے اس کی کوشش کی، ایک دعوت، اور اسی کو خاموش دعوت کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ دین کے تمام مسائل کے اندر ہو سکتا ہے۔ ذرا دیکھیں احمد بھائی کا فون ہے، یہ دین کے تمام مسائل کے اندر ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک دو مثال دی ہے، ورنہ آپ اگر دیکھیں تو ہر میدان کے اندر یہ چیز جاری و ساری ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے لوگوں کے اوپر، اس لیے اس کو بطور مثال ذکر کر رہا ہوں۔ کپڑا کوئی بھی مرد کتنا نیچے کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ یعنی اگر نیچے تک لے جانا چاہے تو اس کی آخری حد کیا ہونی چاہیے؟ ٹخنا چھپا لے یا ٹخنا کھلا رہے؟ ٹخنا دکھے نا، ٹخنا دکھنا چاہیے، یعنی پیر جو انسان کا قدم ہے اور قدم جہاں ختم ہو دونوں طرف
ٹخنے یعنی ہڈیاں جو اس کی ابھری ہوئی ہیں جس کو ہم ٹخنا کہتے ہیں وہ ٹخنے کھلے رہیں، یہ اس کی آخری حد ہے۔ کیا اس آخری حد کو چھپا سکتے ہیں؟ ہاں چھپا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چھپا سکتے۔ اگر مرد ہیں تو نہیں چھپا سکتے، اس کو ہمیشہ کھلی پوزیشن میں رکھنی ہے۔ کیا جائز بھی نہیں ہے کسی بھی حال میں؟ جیسے کوئی گھمنڈ سے، کبر سے، تکبر سے نہیں نیچے کرتا، ویسے ہی نیچے ایسا کوئی اس کا مقصد اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں غلطی والا کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر کبر کے نہیں نیچے کر سکتا۔ کچھ دلیل وغیرہ ہے؟ جی بالکل یہی روایت ہے، ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوئی بھی کپڑا جو ٹخنے کے نیچے جائے تو جہنم میں ہے۔ اب اس کی جو بھی سچویشن ہو، جو بھی کیفیت ہو، اور جو کبر والی شکل ہے، تکبر والی شکل ہے، تو اس میں صرف جہنم کی وعید نہیں بلکہ 3 چیزوں کی وعید ہے۔ 3 چیزیں لا یزکیہم ولا یکلمہم، کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں، ان کا پاک صاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ تو حکم وہاں بدل گیا، حکم چینج ہو گیا۔ کیا دونوں ایک جیسا ہے؟ ایک کو جہنم میں ڈال دیں اور دوسرا جہنم میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اس کے اوپر ہوں، فرق؟ تو اس لیے یہ دونوں شکلیں جائز نہیں ہیں۔ کبر کے ساتھ وہ خطرناک زیادہ ہے، اور بغیر کبر کے وہ بھی خطرناک ہے لیکن درجے میں اس سے کم ہے، حرام دونوں ہیں۔ یہ چیز جب واضح ہو گئی کہ ٹخنے کے نیچے کپڑے نہیں جا سکتے، آخری حد ٹخنے کے قریب تک آدمی کپڑے لے جا سکتا ہے، ٹخنا کھلا رہنا چاہیے۔ اوپر سے جو کپڑا ہو، نیچے سے جو پہنے گا موزہ تو اس کی اجازت ہے 3 دن 3 رات اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ یہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی موزہ پہن سکتا ہے اور وضو بناتے وقت وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جائز ہے نیچے سے بند کرنا۔ تو اوپر سے اگر کوئی شخص بند کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کیا اس کو سننے کے بعد کسی مسلمان کے لیے اگر وہ خاموش دعوت دینا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے اوپر کر لے، لیکن ایک کپڑا ایسا ہے جو ٹخنے کے اوپر نہیں ہو سکتا، جو میں نے سنا ہے۔ باقی سارے کپڑوں کو تو کر سکتے ہیں ٹخنے کے اوپر، لیکن ایک کپڑا ایسا ہے جو ٹخنے کے اوپر نہیں کیا جا سکتا، مطلب اس کپڑے کے شان کے خلاف ہے۔ پینٹ مطلب شان کے خلاف ہے اس کے، شان کے خلاف ہے۔ وہ پینٹ ہی کیا ہے جو ٹخنے کے اوپر ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ یہ خیر ہے، یہ خیر ہے۔ یہ اصل نمونہ میں پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہے مرحلہ وہ جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کون سی شکل ہے جو کم از کم والی ہے جائز ہونے کی، کہ اس سے نیچے اگر گیا تو حرام ہوگا، ٹخنا کھلا رہنا چاہیے۔ جو
قابل توجہ چیز ہے کہ یہ افضل شکل نہیں ہے، یہ جائز شکل ہے۔ افضل شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں پیش کی ہے، کیا ہے وہ؟ آدھی پڈلی تک۔ عذرۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، مومن کا کپڑا اس کے بیچ پڈلی میں ہوتا، ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ میں۔ گھٹنا کہاں ٹخنا کہاں، اس کا بیچ کا جو حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا لباس وہاں تک ہوتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اور ایمان کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ بھائی مومن کی شان، وہاں تو کپڑے کی شان تھی، یہاں مومن کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ عذرۃ المؤمن، یہ مومن کا لباس ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل ایمان کو ابھارنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لفظ مومن کا یہاں ذکر کیا ہے، الی انصاف ساقیہ۔ تو خاموش دعوت ہو سکتی ہے بھئی، اب کہہ نہیں سکتے سارے لوگوں سے، لیکن دعوت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دعوت کی جو دوسری شکل ہے خاموشی کے ساتھ، یہ کیسے ہوگی؟ جو بھی لباس ہم پہنیں درزی سے کہہ کے رکھیں کہ ہمارا لباس یہیں تک ہوگا۔ ہاں بہت مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایمان کا وصف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ تو حاصل ہو جاتا ہے کہ نہیں حاصل ہوگا؟ ہیں ساری پریشانیوں کو اگر ہم جھیل لیں اور ہمیں گفٹ میں ایک بہترین سی چیز مل جائے تو سودا کیسا ہے؟ نفع بخش۔ سودا کامیاب ہے، وہ انسان سودے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عذرۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، مومن کا لباس اس کے بیچ پڈلی میں ہے۔ اب خاموش دعوت دینے کے لیے وہ انسان درزی کے پاس جائے اور درزی جب ناپ لے نیچے تک کا تو اس کی اصلاح کرے کہ مومن کا لباس اس کے 20 پڈلی تک ہوتا ہے، آپ 20 پڈلی تک اس کا ناپ لے لیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ایک دعوت تو وہیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ لباس جہاں بھی رہے گی وہ اپنا کام اور اپنا اثر اللہ رب العالمین کے فضل سے ضرور پیش کرتی رہے گی۔ ہمیں یہ چیز ایسے موقع پر تکلیف نہ پہنچایا کہ یہ چھوٹے بھائی کا لباس ہے، چھوٹے بھائی کا پائجامہ۔ بھائی بہت ساری باتیں تو سننی پڑتی ہیں، خاص طور سے دین اسلام کے جو احکام اور مسائل ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو لوگوں کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ چھوٹے بھائی کا پائجامہ۔ اس سے کیا ہے، اگر غور کریں تو تھوڑا سا استہزاء ہے، تھوڑا سا استہزاء ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامت اسے قرار دیں اور وہ چیز ہم کو ناگوار گزر رہی ہے اور کچھ نہیں پاتے ہیں تو کم سے کم 2-4 جملے ہی ایسے لوگوں کو ہم سنا دیتے ہیں بجائے خوش ہونے کے۔ اور انسان ایسے موقع پر اطمینان بخش کیفیت کے ساتھ ہو، بجائے یہ چیز آنے کے سرور اور اطمینان، وہ اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا کرتا۔ اسی لیے اس کے آگے کیا کہا گیا؟ الصبر علی الاذی فیہ، کہ یہ حالات دعوت کے میدان میں آئیں گے، وہ خاموش دعوت ہو یا علانیہ دعوت ہو، یہ چیزیں آئیں گی، کبھی نفسیاتی طور پر اور کبھی جسمانی طور پر، دونوں طرح کی تکلیفیں آئیں گی۔ نفسیاتی مار انسان کے اوپر پڑتی ہے اور کبھی جسمانی اعتبار سے اس کو دکھ اور تکلیف اس راستے میں لاحق ہوتی ہے۔ دونوں حالتوں میں اسے الصبر علی الاذی فیہ، اس راستے میں اسے دکھ اور تکلیف کو گوارا کرنا ہے۔ اذی کے معنی تکلیف۔ ٹائم بہت ہے، میرے خیال سے یہیں پر اس کو روکتے ہیں تاکہ جو سوالات کا ہم نے وعدہ کیا تھا 8:45 بج چکے ہیں۔
کم از کم 2 سوال تو بچے ہیں۔ شیخ اس کو یہ ختم ہو گیا نہیں سوال یہ کر رہے ہیں تو یہ ٹاپک اسی پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس سلسلے کو آنے والے درس کے اندر بند کر دیا۔ اچھا، یہیں پر درس کے سلسلے کو روکتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ آنے والے درس میں بإذن اللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی درس سے متعلق چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے انہیں نفع بخش بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔